السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں اس سیریز کا ایپیسوڈ 3۔ اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ گزر چکے ہیں، جن ناظرین نے وہ نہیں دیکھے وہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا سجدہ۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایپیسوڈ 3، جس میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، یعنی کہ مٹی سے، ثم صورناکم، پھر میں نے تمہیں درست کیا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتے سجدے میں گر پڑے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قالا، تو اللہ نے کہا ابلیس سے، ما منعک الا تسجد، کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ قالا، تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے۔ پھر ابلیس کہتا ہے، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ جو ابلیس تھا اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا آدم علیہ السلام سے، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اس نے آدم علیہ السلام کے اوپر قیاس کیا۔ اس کی بابت جو ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا، یعنی اپنے آپ کو برتر سمجھا آدم علیہ السلام سے۔ اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا، اور سورج اور چاند کی جو پوجا ہوئی ہے، جو عبادت کی گئی ہے، وہ بھی قیاس ہی کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا، آدم علیہ السلام کے اوپر قیاس کیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور مجھے نار سے بنایا گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ آگ برتر ہوتی ہے اور مٹی کمتر ہوتی ہے، لیکن اس کا قیاس ہی غلط تھا، کیونکہ آگ کو جو ہے مٹی سے بجھا دیا جاتا ہے، مٹی برتر ہے آگ سے، اور مٹی زیادہ نفع بخش ہے اور بہترین ہے۔ مٹی میں پختگی، بردباری، تحمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات ہوتی ہے، اور آگ میں جو ہے جلانے کی اور جلد بازی کی صفات ہوتی ہے۔ تو جو ابلیس کا قیاس تھا وہ سراسر غلط تھا۔ ابلیس کے تکبر کا انجام یہ ہوا کہ اسے آسمان سے اتار دیا گیا، اسے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں کھن کھناتی ہوئی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر میں جب اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتوں نے کیا کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب فرشتوں نے سجدہ کرا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اور وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قالا، تو اللہ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہ ہوا۔ قالا، تو ابلیس نے کہا، لم اقل لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، تو ابلیس نے کہا کہ میں ایسے مخلوق کے آگے سجدہ کیوں کروں جو تم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنائی ہے۔ قال فخرج، تو اللہ نے کہا فخرج، یہاں سے نکل جا، اللہ نے اسے وہاں سے نکال دیا، اور اس کے بعد کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو رجیم ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
यानी तुझ पर कयामत तक के लिए लानत हो, उसे लानती करार दे दिया गया। इबलीस इसलिए लानत का मुस्तहिक था कि उसने अपने आप को बरतर समझा, उसने तकब्बुर किया। हालांकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के सजदा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन सबने सजदा किया और इबलीस ने नहीं किया, उसने इनकार कर दिया। इसलिए उसे कयामत तक के लिए लानती करार दे दिया गया। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और जब अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का, तो फरिश्तों ने फसजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इबलीस, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। काला असजुदु लिमन खलक़ता तीना, कहता है इबलीस कि वही तो है कि जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी। फिर कहता है लाइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामती, कि अगर तू मुझे मोहलत दे क़यामत तक के दिन की, लअहतिकन्ना ज़ुर्रिय्यतहु इल्ला कलीला, तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा उसके तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। फिर अल्लाह कहता है काला इज़हब फमा तबिअका मिनहुम फ़इन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, कि यहाँ से चला जा। अल्लाह ने उसे वहां से निकाल दिया। अल्लाह कहता है कि जो शख्स उनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी सजा जहन्नम है, और वो पूरी सजा है। फिर अल्लाह कहता है वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता मिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजीलिका वशारिकहुम फिल अम्वालि वल औलादी वअइदहुम। अल्लाह कहता है और तो उनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे, और उन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ा कर लाता रहे, और उनके माल और औलाद में शरीक होता रहे, और उनसे वादे करता रहे। शैतान से कहा जा रहा है कि तो जिसको अपनी तरफ बुला सके उसको बुला ले, बहका ले, माल से, औलाद से, जिससे चाहे उसको अपनी तरफ बहका ले। फिर अल्लाह कहता है कि वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, कि शैतान का वादा धोखे के सिवा कुछ नहीं। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान व कफा बिरब्बिका वकीला, यानी जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ बस ना चल सकेगा, उन पर तेरा कोई जोर नहीं। और ए पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार साज के एतबार से काफी है। अब ये तो था इबलीस का तकब्बुर का अंजाम। और देखते हैं कि इबलीस ने इंसानी दुश्मनी के खिलाफ जंग ऐलान किया, और अल्लाह ने नूह इंसान को उस ऐलान से डराया, उसके हरबों से। वो जो परेशानी उसके बंदों को यानी बनी नूह इंसान को पहुंचाएगा, उससे अल्लाह हमें अब आगाह कर रहा है। अब हम देखते हैं अल्लाह कहता है वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस, कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का आदम अलैहिस्सलाम को, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। फिर आगे फरमाता है अल्लाह काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी, यानी वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। यानी कि वो जिन्नातों में से था तो अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि यहाँ से निकल जा, तो वो यहाँ से निकल गया। फिर आगे अल्लाह कहता है कि अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, यानी कि क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो। ये अल्लाह हमसे कह रहा है कि तुम उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त नहीं बनाओ। ये अल्लाह कहने का मकसद है। और इसमें देखते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, जो तफसीर इब्ने कसीर तफसीर सूरतुल आराफ में जिक्र की गई है। रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, और जिन जो है वो आग के शोलों से पैदा किए गए हैं, यानी कि भड़कती हुई आग से। और आदम अलैहिस्सलाम उस चीज से पैदा किए गए हैं जो तुम्हें बताई गई है, यानी कि मिट्टी से।
ایک اور روایت ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لفظ بھر بھی فرشتہ نہیں رہا، یعنی کہ جب اللہ نے اس سے کہا کہ فخرج منہا، کہ یہاں سے نکل جا، وَإِنَّكَ رجیم، اور اسے رجیم قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا، تو وہ فرشتہ نہیں رہا۔ اسی میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا، یعنی کہ جو جن ہوتے ہیں، فرشت جو ابلیس تھا وہ ان فرشتوں میں سے تھا۔ اور وہ کیسے تھا؟ اور علم اور عبادت ان سب سے بڑھ کر تھا، علم اور عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا، علم بھی اس کا زیادہ تھا اور عبادت بھی اس کی زیادہ کرتا تھا۔ اور اس کا نام عزازیل تھا، جو ابلیس کا نام تھا وہ اس کا نام، اصلی نام اس کا عزازیل تھا۔ پھر جب اس نے یہ انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اس کا نام شیطان رکھ دیا گیا، سرکشی کرنے والا ابلیس رکھ دیا گیا، مردود رکھ دیا گیا، رجیم اس کو قرار دے دیا گیا۔ تو پہلے اس کا نام جو تھا وہ عزازیل تھا، اس کا مقام اسی لیے بڑھتر تھا کہ تھا تو وہ جنوں میں سے، لیکن اس کی عبادت زیادہ تھی، اس کا علم بھی زیادہ تھا، تو اس کا مقام فرشتوں تک ہو گیا تھا۔ اب سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ابلیس کا اعلان جنگ تھا اس کی بابت اللہ نے فرمایا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے، یعنی اللہ سے خطاب کر رہا ہے شیطان کہ تو نے مجھے ملعون قرار دیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ یہ ابلیس جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، انہیں گمراہ یعنی تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی ابلیس کہتا ہے کہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے میں، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، گرد ہر طرف سے آؤں گا، اور ان کی راہ ماروں گا، یعنی کہ ان کی راہ کاٹوں گا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے شکر گزار تو انہیں نہیں پائے گا، یعنی اکثر لوگ تو جو ہے تیری ناشکری میں مبتلا ہو جائیں گے، تیری ناشکری کریں گے۔ ابلیس کا جو یہ اعلان جنگ ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تو نے تو مجھے لعنتی قرار دیا ہی ہے، تو نے تو مجھے رجیم کر دیا، تو نے تو مجھے یہاں سے نکال دیا، لیکن اب میں کیا کروں گا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ جو تیرے بندے ہیں ان کی راہ کاٹوں گا، ان کے جو ہے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا کہ ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گرد ہر طرف سے ان کی راہ کاٹوں گا، ہر طرف سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ایک قرآن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اور خاص کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کے راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر راستے پر بیٹھا ہوا، اسے گمراہ کر کے رہے گا۔ اب ابلیس کی جلا وطنی، یعنی کہ ابلیس کو نکال دیا گیا، ابلیس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ابلیس سے کہ فاہبط منہا، کہ اس جنت سے اتر جا، اور فرمایا اخرج منہا، کہ اس سے نکل جا۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، اللہ نے اس سے اتار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فاہبط منہا، کہ اس سے اتر جا، یعنی جنت سے، اور فرمایا کہ اخرج منہا، کہ اس سے تو نکل جا، اس سے اسے نکال دیا گیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ ابلیس نے نافرمانی کی، اللہ کی، تکبر کیا، کہ پہلا تکبر کیا گیا ہے جو ابلیس کی طرف سے تھا۔ پھر ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 81 میں روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب آدم علیہ السلام کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدے میں گر جاتا ہے تو شیطان مردود ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ابن آدم نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی کہ اب اسے جنت ملے گی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیا ہم سجدہ کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ اور پھر کیا حکم دیا گیا؟ پھر شیطان آگے کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا لیکن میں سجدے سے انکار کیا اور میں جہنم میں جاؤں گا، میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے مستحق ہیں، کہ ہم واقع میں جنت کے مستحق ہیں، کہ کیا ہم جہنم کے مستحق ہیں، کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کہ ہم واقع میں سجدہ کرتے ہیں یا سجدے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تو اسے جہنم کا مستحق بنا دیا گیا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے اور ہمارے اوپر 34 سجدے فرض ہیں، 17 رکعات ہیں فرض، اور ان میں 34 سجدے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اب اتنے سجدوں کا روز انکار کر دیتے ہیں تو ہم کس کے مستحق ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنے سجدوں کا حکم دیا گیا ہے ہم ان سے انکار نہ کریں، کہ تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا ایپیسوڈ 3۔ ملتے ہیں آپ سے ایپیسوڈ 4 میں، اور ایپیسوڈ 4 میں ہم بیان کریں گے آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، ان کا جنت سے خروج۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں۔